إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے کہ موضوع ماہ رمضان اور قرآن کہ قرآن کا رمضان سے کیا تعلق ہے اور قرآن سے ہم مسلمانوں کا کیا تعلق ہے. جو تعلق قرآن کا رمضان سے ہے کیا وہ تعلق ہمارا قرآن سے ہے؟ سوال پھر سے ایک مرتبہ. جو تعلق قرآن کا رمضان سے ہے کیا تعلق ہمارا قرآن سے ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اب اس کا جواب اپنے نفس سے اپنے دل سے. یہ آج جو 13واں روزہ آ گئے ان 13 دنوں سے لیتے کتنے لوگوں نے قرآن کو ایک مرتبہ کم سے کم مکمل کر لیا؟ کتنے لوگوں نے ایک مرتبہ کم سے کم قرآن مقدس کو مکمل کر لیا، اس کی تلاوت کو مکمل کر لیا؟ سوال کا جواب ہے جو تعلق قرآن کا رمضان سے ہے کیا وہ تعلق ہمارا قرآن سے ہے؟ نہیں. اگر ہے تو ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، اچھا عمل ہے. نہیں ہے پھر غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ ہم نے اس کلام مقدس کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا ہے. ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ لوگوں کو ایسا راستہ دکھاتا ہے، ایسی رہنمائی کرتا ہے لوگوں کو جس سے انسان کو فائدہ پہنچے. انسان کے گھریلو مسائل کو یہ قرآن حل کرنے والا ہے. انسان کے نفس کے اوپر جو پرابلم ہے اس کو دور کرنے والا ہے. انسان کے اوپر جو آفتیں ہیں ان کو دور کرنے والا ہے. معاشرے کے لڑائی جھگڑوں کو، فسادات کو دور کرنے والا قرآن ہے. اللہ نے فرمایا لوگوں کے لیے ہدایت ہے. میرے بھائیوں، اگر تم معاشرے کو بہترین بنانا چاہتے ہو قرآن مقدس کو پڑھو، قرآن مقدس کو سمجھو، قرآن مقدس میں غور و فکر کرو. معاشرہ خود بخود معاشرے کے اندر خود بخود سدھار ہو جائے گا. آج ہم نے معاشرے کو سدھار کے لیے نئے نئے ٹوٹکے، نئی نئی چیزیں ایجاد کر رکھی ہے. تو اللہ نے فرمایا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایتیں ہیں. گھر کے اندر پرابلم ہے، کبھی ہوا تیز چلتی ہے تو گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ ہونا شروع کر دیتا ہے تو گھر کی عورتیں کیا کہتی ہیں؟ ارے اثر ہو گیا، اثر ہو گیا، کچھ ہوا کا اثر ہے. گھر کے اندر ہوا کا پریشر بنتا ہے کوئی چھوٹے سوراخ سے کبھی کبھی تو دروازہ ہل جاتا ہے. ارے
دروازے کے اندر گھر کے اندر ہوا کیسے پہنچی؟ کچھ اثر ہے۔ کبھی کبھی انسان کے دماغ کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ خوشبو نہیں آ رہی ہوتی، وہ انسان کے دماغ کے اندر جو چیز ہے وہ کبھی کبھی کیچ کر لیتی ہے کہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ ارے ہمارے گھر کے اندر ہم نے سونگا رات میں، اس میں خوشبو آ رہی تھی، کچھ اثر ہے۔ یہ اثر نہیں میرے پیارے، یہ اثر نہیں، یہ قرآن کو نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے، قرآن کو نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ یہ جب تم اثر کہہ رہے ہوتے ہو نا، یہ شیطان تمہارے دلوں کے اوپر، تمہارے دماغوں کے اوپر قبضہ جمائے بیٹھے رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہدی للناس، لوگوں کے لیے اس میں کیا ہدایت ہے؟ وبینات من الہدی والفرقان، واضح ہدایت ہے، اور فرمایا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے قرآن۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کلام مقدس کو بہترین طریقے سے نازل فرمایا، اور کتنی بہترین کتاب ہے کہ جس نے نازل کیا گیا تمام بادشاہوں کا بادشاہ رب العالمین ہے، جس کے ذریعے نازل کیا گیا جبرائیل امین، روح الامین، تمام نبیوں کے سردار، تمام فرشتوں کے سردار، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اور جس شہر کے اندر نازل کیا گیا، مکہ اور مدینہ تمام شہروں سے افضل ہے۔ جس رات میں نازل کیا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے فرمایا ایک جگہ اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، مبارک رات میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ مبارک رات، یہ مبارک شہر، یہ مبارک فرشتہ، یہ افضل فرشتہ، اور جس پر نازل کیا گیا افضل الانبیاء افضل الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نے۔ اس کی فضیلت کے لیے، اس کی عظمت کے لیے ایک ہی آیت کافی ہے میرے بھائیو۔ پوری دنیا کے اندر تمام کتابوں کو اس قدر شوق کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا ہے، شوق کے ساتھ حفظ نہیں کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جا کر کے دیکھو حافظ قرآن کس طریقے سے تراویح سنا رہے ہیں۔ یہ عظمت ہے قرآن کی، تب بھی ہمارے دلوں پر جو تک، ہمارے سروں پر، ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی، ہمارے دل نہیں پسیجتے۔ اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار۔ تمہارے دل کیسے ہو گئے؟ یہودیوں سے کہا تھا تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، جبکہ بعض پتھر تو ایسے ان کو چیر کر کے ان کے درمیان سے راستے نکلتے ہیں، نہریں نکالی جاتی ہیں، اور کچھ پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں اگر ان کو پھوڑ دیا جائے تو ان کے اندر سے پانی بہہ پڑتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں، یہودیوں کے تعلق سے آیت کریمہ تھی، آج یہ آیت کریمہ کس پر فٹ بیٹھ رہی ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ قرآن مجید رمضان مبارک کے علاوہ مسلمان کا اس سے گہرا تعلق ہونا چاہیے، لیکن رمضان مبارک کے اندر یہ تعلق مزید بڑھ جانا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے۔ آج ہماری راتیں، دن، شب و روز سونے میں گزر رہے ہیں، بات چیت میں گزر رہے ہیں، موبائلوں میں گزر رہے ہیں، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن سننے کی توفیق نہیں ہوتی، پڑھنا نہیں جانتے۔ من صام قیام اللیل غفر له ما تقدم من ذنبہ، قیام نہیں کر سکتے، تراویح نہیں پڑھ سکتے، 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں دے سکتے، ایک مرتبہ 1 گھنٹے کا ٹائم دے کر کے روزانہ پورے مہینے میں 30 گھنٹے دینے، صرف 30 گھنٹے، 30 دنوں میں 30 گھنٹے دینے، جبکہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ 30 دنوں میں 30 گھنٹے دینے، قیام اللیل کرنا ہے، ثواب کتنا پانا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جس نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر قیام اللیل کیا، جاگا، تراویح پڑھی، 8 رکعت پڑھی، نوافل ادا کی، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو، گناہ صغیرہ کو بخش دیتا ہے۔ پڑھنا نہیں جانتے، سن تو سکتے ہو، ارے یہ واحد کتاب ہے جس کو پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب۔ سنو گے تو اب معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے، حبشہ کا جو بادشاہ تھا، جب اس کے پاس جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کی تھی نا، اور انہوں نے بیان کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل وغیرہ اور مریم علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا جعفر طیار نے،
तो जो हबशा का बादशाह था वो रोना शुरू हो गया। अल्लाह ने उसी को नकल किया, वइदा समिउ मा उनज़िला इला रसूली तरा अयुनहुम तफीदु मिन अद-दम'i मिम्मा अरफू मिन अल-हक़। जब उसने कुरान मुक़द्दस को सुना उसकी आंखों से आंसू बह निकले, और आंखों से आंसू पता कर रहे थे जब इंसान पूरी तरीके से जल थर्रा उठता है, कांप उठता है अल्लाह के खौफ से, उसका दिल एकदम क्या हो जाता है, नर्म पड़ जाता है, तभी इंसान की आंखों से आंसू निकलते हैं। जब उसने कुरान मुकद्दस को सुना उसने कहा जाफर तैयार, बस करो, तुम सही कहते हो, ना ही तुम एक इंच ज्यादा कहा है और ना ही एक इंच कम कहा है, तुमने बिल्कुल जो बातें बताई हैं ईसा इब्ने मरियम के ताल्लुक से वो बिल्कुल सही है। इस कुरान मुकद्दस को ईसाई भी कबूल करते हैं, ईसाई भी अल्लाह की किताब मानते हैं। मेरे भाइयों, दुनिया की सारी किताबों के अंदर चेंजिंग हो गई, लेकिन बारेला ने ऐसी किताब नाजिल फरमा दी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये वो जिक्र है जिसको अल्लाह ने फरमाया हमने इसको नाजिल किया गए, हम हिफाजत की जिम्मेदारी भी लेते गए। अल्लाह ने फरमाया जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लेकर आया करते थे तो क्या कहा करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो आयत करीमा नाजिल हुई, इन्ना अलैना ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुनते थे तो इस डर से मैं भूल ना जाऊं आप जल्दी जल्दी पढ़ते, अपनी जुबान के अंदर जल्दबाजी कर लेते। तो अल्लाह ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बि, नबी जल्दबाजी मत कीजिए, इसलिए कि इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, इस कुरान का जमा करना, इस कुरान का पढ़वाना, उस कुरान को बयान करवाना, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, इसकी तफसीर करना, इसकी तौज़ीह करना, इसकी तबयीन करना, इसको पूरी दुनिया को समझाना, इस कुरान की पूरी हिकमतों को समझाना हमारी जिम्मेदारी है। और आज पूरी दुनिया के अंदर कुरान मुकद्दस को जिसने पढ़ा है दिल के साथ, उसके अंदर गौर व फिक्र किया है, वो पीछे नहीं। जिसने भी इस कुरान मुकद्दस के अंदर गौर व फिक्र किया, जिस कुरान को अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए नाजिल किया और उसको खास करके मुसलमानों के लिए, आज वो मुसलमान 90-95% कुरान का प्रोनाउंसिएशन नहीं जानता, पढ़ने का तरीका नहीं जानता है, और फतवे ऐसे देगा लगेगा इससे बड़ा कोई मौलाना नहीं है, ऐसे फतवे देगा, कुरान की औज़ बिल्लाह याद नहीं है सही से, और फतवे इतने बड़े बड़े देगा। एक मर्तबा किसी जगह में कोई साहब थे, वुजू बना रहे थे, माशाअल्लाह से क्या बना रहे थे, वुजू बना रहे थे। वुजू बनाते टाइम में उनका कोई अज़ू का कोई हिस्सा खाली रह गया। अब बगल वाले ने उनको समझा दिया, अब समझाए, उसने बेचारे ने क्या किया, मारे घुटना फूटे सर, वही हाल हुआ, आ बैल मुझे मार। उसने समझाया भाई साहब आपकी जो कोहनी है ये खुश्क रह गई है, आप दोबारा से वुजू कीजिए। अब जो उन्होंने और ऊपर चढ़ाया और जो गुस्सा में हुए, कह रहे तुम हमें समझाते, अरे हम तो सब कुछ जानते हैं, हमें समझाने आए हो, अरे हम तो बड़े बड़े मौलाना से आगे हैं, हमें सब कुछ इल्म है। और उनका वुजू सही से नहीं हो रहा है, वुजू सही से नहीं है, और फतवा दे रहा है कि हमें बहुत ज्यादा हमारा वुजू हो गया, हम उसी से नमाज पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये मेरे भाइयों, कुरान के अंदर गौर व फिक्र करो, कुरान को पढ़ना सीखो, क्योंकि कुरान को पढ़ने से कितना फायदा होता है। मन क़रा हरफ़न मिन किताबिल्लाह फलहु अश्रु अम्सालिहा ला अक़ूल अलिफ लाम मीम हर्फ़ वला नून हर्फ़ व मीम हर्फ़, कि कुरान मजीद पढ़ने से इंसान को हर हर्फ के ऊपर 10 नेकियां मिलती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। इन तीनों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग हर्फ बताया। कुरान मुकद्दस के अंदर कितने हुरूफ है मेरे भाइयों, आप गौर कीजिए। कहने का मतलब ये है कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान को पढ़ना बिछोना बनाइए। कितने सहाबा इकराम कुरान को पढ़ करके इस्लाम कबूल करते हैं कि नहीं करते, आपको मालूम होना चाहिए। है तो सईद बिन हुदैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन से सहाबी है, कुरान से किस कदर मोहब्बत हो जाती है, उससे पहले कुरान से दुश्मनी होती है। हजरत मुगीरा उनके पास आते हैं और उनके साथ में कुछ और सहाबा इकराम थे। आने के बाद क्या किया, उनके पास इस्लाम की दावत को देना कबूल किया, दावत पहुंचाई और कहा सुनो मेरे भाइयों, कुरान को सुनो, अल्लाह की बातों को सुनो, दावत और तबलीग को सुनो। हज़रत उसीद ने कहा अभी तुम मारे जाओगे, अभी तुम कत्ल कर दिए जाओगे। सुनो मेरे भाइयों, किस कदर वो लोग सहाबा इकराम कुरान की दावत को आम करने वाले हुआ करते थे। बल्लिगू अन्नी वलौ आया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, वो सहाबा इकराम थे और आए, कहा अभी कत्ल कर दिए जाओगे मुगीरा, खामोश बैठ जाओ, हमारे आदमियों को ना भड़काओ। ओ नौजवान तुझे औज़ बिल्लाह नहीं आता, ओ नौजवान तुझे अल्हम्दुलिल्लाह सही से याद नहीं, नौजवान तुझे
تجھے اما پارے کی صحیح سے کوئی صورت یاد رہی، استغفراللہ، کیوں نہ تجھے اللہ کا تیرے اندر دل کے اندر خوف نہ رہے، کیوں نہ تو مارا جائے، کیوں نہ تو کاٹا جائے، پریشانی تمہارے اوپر آتی ہے کہ تو اللہ مدد نہیں کرتا، تو نے کون سے اللہ رب العالمین کی بات مانی؟ اللہ نے کہا چیخ چیخ کر کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، رسی کو اللہ کی مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آج تمہارے مزار جلائے گئے گجرات کے اندر پرسوں پلے دن جلایا گیا کہ نہیں؟ اللہ نے کہا تھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ قرآن کی شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرتا۔ تمہارے مزار جلائے گئے، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تمہارے مزار جلائے گئے، مندروں کے اندر پوجا کی جا رہی، مزاروں کے اوپر سجدہ کیا جا رہا ہے، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف تو ہمیں بھی ہوئی تھی، حالانکہ تم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمان ہو، تمہیں تکلیف ہوئی تو الحمدللہ ہمیں بھی تکلیف ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ہم صحیح معنوں میں توحید کے ماننے والے ہوتے، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے، ہمارا ایمان جب مضبوط ہوتا، سامنے والی قوم ہمارے سامنے آنے کی جسارت تک نہیں کرتی تھی۔ میرے بھائیو، اس کے بعد مغیرہ سے کہا قتل کر دیے جاؤ گے، چلے جاؤ۔ حضرت مغیرہ نے کہا سنو میرے پیارے بھائی، تھوڑا سا قرآن تو سن کر کے دیکھ لو، تھوڑا سا قرآن سن لو۔ مغیرہ نے تلاوت کرنا شروع کی، تلاوت کرنے کے بعد حضرت سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اللہ اکبر، کہا اسلام لانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سبحان اللہ، مسلمان تو صحیح سے مسلمان نہیں ہوا، ایک کافر اسلام لے کر کے آ رہا ہے قرآن کو سن کر کے، سبحان اللہ، کہا اسلام لانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہا اسلام لانے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، غسل کرنا پڑتا ہے۔ کہا مجھے غسل کروائیے، غسل کیا، نہائے دھوئے، پاکی صافی طہارت اختیار کی، اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اسلام قبول کر لیا۔ اور باتیں آپ کو معلوم ہے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، جب اسلام قبول کرتے ہیں پوری صحابہ اکرام میں اس قدر زور و شور کے ساتھ یہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے ان کا اچانک بندہ ہوا پاس میں گھوڑا بدکا، صحیح مسلم کی روایت ہے، باس میں بندہ ہوا گھوڑا بدکا، کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے بادلوں کا نزول ہو رہا ہے، جب وہ تلاوت کو بند کرتے ہیں گھوڑا بدکنا بند کر دیتا ہے، اس کے بعد انہوں نے پھر تلاوت کو شروع کیا، پھر گھوڑا بدکنے لگا، پھر انہوں نے تلاوت کو بند کیا، گھوڑے نے بدکنا بند کر دیا، یہ ماجرا چلتا رہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صبح کو ماجرا بیان کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ میں رات میں یہ گھٹنا گھٹی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ قرآن ہے، اگر تم اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں یہ سوچتے ہوئے کہ میں اللہ سے کلام کر رہا ہوں، اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں، اللہ سے بات کر رہا ہوں، جو بندہ چاہے اللہ سے کلام کرے قرآن کو پڑھے، جو چاہے اللہ سے سرگوشی کرے قرآن کو پڑھے، جو چاہے اللہ سے بات چیت کرے قرآن کی تلاوت کرے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میں یہ معاملہ پیش آیا ہے، کہا اے میرے پیارے صحابی، اے میرے پیارے صحابی، یہ تلک سکینہ، یہ آسمان سے نازل کی ہوئی سکینہ تھی، یہ تنزلت الملائکہ، یہ ملائکہ فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا، اگر تم پوری صبح تک قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہوتے تو سارے کے سارے صحابہ کرام مدینہ کے اس چیز کو دیکھ لیتے جس کو تم دیکھ رہے تھے، یعنی کہ فرشتوں کو تمام کے تمام صحابہ کرام دیکھ لیتے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن مجید پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سکون نازل ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بغیر دل سے پڑھ رہے ہیں، بس ٹائم پاس کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نہیں میرے پیارے بھائیوں، نہیں ایسے نہیں، بلکہ دل کے ساتھ آپ قرآن کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا، کیوں نہ ملے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ کتنے عیسائی لوگوں نے جب ریسرچ کرنا شروع کیا، ایک لڑکی تھی سمیہ نام کی، عیسائی لڑکی تھی، اس نے دیکھا کہ ہمارے مذہب کے اندر، عیسائیت کے اندر تو تفریق پائی جاتی ہے، یعنی کہ عیسیٰ کو بھی خدا مانا جاتا ہے، اللہ کو بھی خدا مانا جاتا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس نے کہا 3 لوگوں کو خدا مانا جاتا ہے، یہ مذہب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی دوست اپنی سہیلی کے گھر جاتی ہے، روزے کا وقت تھا، اس کے بعد وہ روزے کی حالت میں اپنی سہیلی کے گھر جاتی ہے، مٹھائی وغیرہ لے کر کے جاتی ہے، سمیہ نام کی لڑکی امریکہ کی،
اس کے بعد اس نے اس کو مٹھائی پیش کی، اس کی سہیلی جو مسلم سہیلی تھی، اس کی مسلم جو دوست تھی، اس نے انکار کر دیا، کہا آپ رکھ دیجئے میں اس کو بھی نہیں کھاؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہا میں روزے سے ہوں۔ اس نے کہا مجھے اس کی یہ بات سن کر کے اور بے چینی بڑھ گئی کہ ایک شخص پورے دن پورا بھوکا پیاسا رہتا ہے، نہ ہی کھانے کا ایک دانہ کھاتا ہے اور نہ ہی پانی کا ایک قطرہ گھونٹ پیتا ہے۔ اس کے بعد کہا مجھے اور شوق پیدا ہوا، میں دیکھوں، میں نے دیکھا اختیاری ہوئی، وہ روزہ اختیار کرنے لگی۔ میں نے معلومات حاصل کی، معلومات حاصل کرنے کے بعد اس نے مجھے انگلش میں ایک قرآن مجید دیا اور اس کا ٹرانسلیٹ جو تھا وہ انگلش میں تھا، انگریزی میں تھا۔ کہا میں نے پڑھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ وہ عیسائی لڑکی سمیہ نامی لڑکی کہتی ہے جیسے ہی میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ کسی گناہ کو معاف نہیں کرتا، باقی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، میں نے فوراً توبہ کی۔ فوراً میں نے اس سے کہا کیا کیا جاتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد؟ اس نے کہا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جاتا ہے، کلمہ شہادت کا اقرار کیا جاتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، نبوت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ فوراً وہ عورت، وہ لڑکی فوراً کیا کرتی ہے؟ یونیورسٹی میں پڑھنے والی تھی، کالج میں پڑھنے والی تھی۔ میرے بھائیو تم اپنی زندگیوں پر غور کرو، ہم بھی تو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں، ہم بھی کالجوں میں پڑھنے والے نوجوانوں، لیکن تم تو خود نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارے بہت سے نوجوان بھائی خود نماز نہیں پڑھتے، خود کتاب اللہ کی تلاوت نہیں کرتے، یونیورسٹیوں میں پڑھ کر کے ایک لڑکی دوسری لڑکی کو مسلمان بنا دیتی ہے۔ میرے بھائیو یہ قرآن کی عظمت ہے کہ لوگ اگر سنے صحیح معنوں سے، کتنے لوگ صحابہ اللہ کے رسول کے دور میں تھے قرآن کو بدلنے کے لیے آئے تھے، آپ کو معلوم ہے ابو ولید کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے بہت دیکھ لیا محمد کو، اب میں جا کر کے سمجھاؤں گا۔ نکلا گھر سے، کفار مکہ نے کہا جاؤ سمجھاؤ بھائی، تم ہی جاؤ۔ کہا دیکھ لینا میں سمجھا کر کے واپس لوٹوں گا، خالی واپس نہیں آنے والا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بھائی چلے جاؤ۔ ابو ولید جاتا ہے، ابو ولید جاتے اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہو؟ یہ دعوت و تبلیغ کر کے تم نے فساد مچا رکھا ہے، تم چاہتے کیا ہو؟ اگر تم مال چاہتے ہو تمہیں مال دے دیں گے، تم مال چاہتے ہو مال دے دیں گے، اگر تم حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو نکاح کرا دیں گے، بیاہ کرا دیں گے۔ اس کے بعد کہا اگر تمہارے اوپر جن یا شیطان ہے اس کے اثر سے تم الٹا سیدھا بکنے لگتے ہو تو ہم اس کا علاج کرا دیتے ہیں، بہترین سے بہترین حکیم کو بلا کر کے آپ کا علاج کرا دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سورہ فصلت کی سورہ حمیم سجدہ کو پڑھا اور فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ کہ یہ جو قرآن ہے یہ رحمان الرحیم کی طرف سے ہے، نازل کردہ ہے، اس کی آیت کو اللہ نے واضح کر دیا ہے، وضاحت کر دی ہے۔ کتاب فصلت آیات قرآن عربی لقوم یعلمون، یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے اس قوم تاکہ قوم والوں تم سمجھ سکو، کیونکہ عرب والوں کی زبان کیا تھی؟ عربی تھی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام مقدس کو عربی میں نازل فرمایا۔ اس کے بعد وہ ولید جاتا ہے، کہا محمد ٹھہریے رک جائیے۔ اس کے بعد وہ ولید جا کر کے کیا کہتا ہے؟ لوگوں اللہ کی قسم میں کیا سمجھتا تھا کہ محمد کاہن ہے، محمد جادوگر ہے، محمد شاعر ہے۔ نہیں یار ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی، ما ھذا الا کلام البشر، یہ تو کسی بشر انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو واقعی میں اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانتے ہیں واقعہ قصہ؟ اللہ اکبر، رات کو نکلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلام مقدس کی تلاوت کر رہے، سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو کوئی شاعر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے گئے، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ رسول کریم کی طرف نازل کردہ قرآن ہے، وما هو بقول شاعر۔ عمر کہتے گئے میں سمجھا شاید یہ کسی شاعر کا قرآن ہے، یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ میں اس آیت کریمہ پر پہنچتا ہوں، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ کسی شعر و شاعری کرنے والے کا کلام نہیں، انہ لقول رسول کریم
करीम वमा हुवा बिकौल शायर कलीलन मा तुमिनून, उसके बावजूद तुम कम ईमान लेकर के आते हो। वो कहते हैं मैं समझा शायद किसी कहानत गढ़ने वाले का, किससे कहानी बकने वाले का कुरान होगा। वमा हुवा बिकौल शायर कलीलन मा तुमिनून वला बिकौल काहिनिन कलीलन मा तदक्करून, ये किसी कहानत करने वाले का कुरान नहीं हो सकता, ये किसी काहिन शख्स का कुरान नहीं है। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक आयत करीमा और तिलावत फरमाई, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये आलमीन तमाम जहान के रब की तरफ से नाजिल करदा कुरान है। मेरे भाई उमर ने जब इस आयत करीमा को सुना तो फौरन अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बादशाहत का, उसकी तौहीद का इकरार कर बैठे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओ अल्लाह वाले, तुम तो कुरान वाले हो, तुम्हें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान जैसी किताब से नवाजा है, तुम तो अहादीस वाले हो, उसके बावजूद हमारे दिलों के ऊपर दिल, हमारे दिल नहीं फसीस थे, हमारे दिल तो यहूदियों से भी ज्यादा गए गुजरे हो चुके हैं। आज कुरान पर अगर हमने अमल कर लिया होता तो आज हम रमजान मुबारक के महीने के अंदर भी अपने भाइयों की ग़ीबतें ना कर रहे होते। अगर हमने कुरान मुक़द्दस पर अमल कर लिया होता तो हम आज एक प्लेटफार्म पर जमा हो गए होते। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अगर हमने कुरान पर अमल कर लिया होता, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, अपने भाई से हसद नहीं कर रहे होते। कुरान पर अमल कर लिया होता, अपने भाई की टांग ना खींच रहे होते, अपने भाई को बुलंदियों से नीचे ना गिरा रहे होते, अपने भाई के ताल्लुक से बदगुमानी ना कर रहे होते, अपने भाई को सता नहीं रहे होते, उनकी जायदाद को हड़प नहीं कर रहे होते, उनके हक को ना मार रहे होते। मेरे भाइयों, ये सारी की सारी मार अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उम्मत मुस्लिमा को दे दी है, इसलिए इसने कुरान को पढ़ करके उस पर अमल करने की कोशिश नहीं की। ये कुरान के अंदर सब कुछ है। कुरान के अंदर कहा गया है अपनी जान की हिफाजत कीजिए। कितने मुसलमानों के पास है, कितने मुसलमानों के पास अपनी हिफाजत के सामान है? नहीं है मेरे भाइयों। देखो एक एक जलसों में हजारों 10-10 हजार चीजें बांटी जाती है, मुसलमान के पास 2 किलो गोश्त आता है रोजाना। ये चीज है मेरे भाइयों। जंगे बदर में डायरेक्ट अल्लाह की मदद हासिल नहीं हुई है, बल्कि मैदान के अंदर उतरना पड़ता है, मैदान के अंदर उतरना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। और ये जितने भी लोग गाली गुरूज करते हैं ना आलिमों को, ये चंदा करने वाले हैं, चंदा खोर है। अल्लाह की कसम अगर ऐसा कोई मौका आएगा, लिख लो, लाल कलम से लिख लो, सबसे पहले आपको आलिम लोग ही नजर आएंगे मैदान में। जंग आजादी में सबसे ज्यादा खून किसने बहाया? आलिमों ने बहाया। अब वो वक्त आने वाला है, इसलिए हमें एहतियात की जरूरत है, अपनी जानों की हिफाजत की जरूरत है, अपने आप में हम करें। हम कब करेंगे? जब हम कुरान को पढ़ेंगे। कुरान के अंदर जंगे बदर का हुक्म मौजूद है, जंगे बदर का किस्सा मौजूद है, जंगे हुनैन का किस्सा मौजूद है। मेरे भाइयों, कुरान को पढ़ो, कुरान के अंदर सब कुछ मौजूद है, किस तरीके से अपनी जान की हिफाजत की जाए, किस तरीके से अपने आप की हिफाजत की जाए। खाली गोश्त खाने से काम चलने वाला नहीं है मेरे भाइयों। कहने का मतलब यह है, कुरान को जब हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह अच्छी नीयत से पढ़ेंगे और अमल की नीयत से पढ़ेंगे कि इंशाअल्लाह मैं अपनी जिंदगी को संवारूंगा, इसी नीयत से मैं कुरान पढ़ने वाला हूं। आपने पिछले खुतबे को सुना था कि नहीं? तौबा के ताल्लुक से फुज़ैल इब्न अयाज का किस्सा, कुरान सुन करके ही ईमान लेकर के आए थे, नहीं, कुरान सुन करके ही तौबा की थी उन्होंने, कुरान सुनकर ही तौबा की थी। तो कहने का मतलब ये, हमें कुरान कल क़यामत के दिन वकील बनेगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में। दुनिया के अंदर इंसान वकालत में झूठ बोलता है, सच भी बोलता है, कभी कभी उसकी वकालत फेल हो जाती है, लेकिन कुरान की वकालत फेल नहीं होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी। ऐ लोगों, कुरान की तिलावत किया करो, कुरान को पढ़ा करो, कुरान को समझा करो, इसलिए कल क़यामत के दिन ये कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश बन करके आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी है तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नाफ़े बिन हारिस ने पूछा, तुमने आसमान में किसको गवर्नर मुकर्रर कर रखा है? कहा मैंने एक गुलाम, आजाद गुलाम को गवर्नर मुकर्रर कर रखा है। नाफे बिन हारिस कहते तुमने एक आजाद गुलाम को
गवर्नर मुकर्रर किया है। कहा क्यों नहीं? इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। अल्लाह इस कुरान के जरिए से कुछ लोगों को बुलंदी अता कर देता है और इस कुरान के ऊपर अमल ना करने की वजह से कुछ लोगों को पस्त कर देता है, कुछ लोगों को जलील और रुस्वा कर देता है, कुछ लोगों को जलील और ख़ार कर देता है। इसलिए कि मैंने उस आजाद गुलाम को गवर्नर बनाया है। इन्नहु क़ारिउन इन्नहु लिकिताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, इसलिए कि वो अल्लाह की किताब का कारी है। व इन्नहु आलिमुन बिल फराइद, और वो वरासत का आलिम भी है, वरासत के अहकाम को मसाइल का आलिम भी है। पता चला कि एक इंसान किसी भी जाति से आता हो, किसी भी खानदान से आता हो, वो कितना भी निचले दर्जे का हो, अगर वो कुरान का आलिम हो जाता है, सुबहान अल्लाह, पूरी दुनिया उसके पीछे उसकी इमामत में नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? सिर्फ एक मरतबा अल्लाहु अकबर कहा इमाम ने, किसी भी बिरादरी से हो, फौरन तुम उसकी इक्तिदा में अल्लाहु अकबर कह करके रुकू में जाते हो। मेरे भाइयों, अल्लाह ने फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ये कुरान की फजीलत है। हमने नहीं समझा तो हम क्या करें? अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है। ये तो हदीस सबको याद होगी, लेकिन पढ़ने की तौफीक कुरान की नहीं होती है हमें। मेरे भाइयों, कितना बेहतरीन टाइम है, दुकान में जा रहे हैं, खाली है, कुरान को खोलो, कोई ग्राहक आ जाए उसको सामान दे दो, फिर कुरान को खोलो, फिर सामान दे दो, फिर कुरान को खोलो। कुरान को पढ़िए मेरे भाई, कम से कम पूरे रमजान मुबारक के महीने के अंदर एक मरतबा तो कुरान पढ़ लो, इससे कुछ तो सबक ले लो। वरना मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन हमारी सिफारिश कौन करेगा अगर कुरान को हमने पढ़ा होगा? इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वालों को कहा जाएगा अपनी मनाजिल को तय करते जाओ, कुरान पढ़ते जाओ। युकालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलता इंदा आखिरी आयतिन तक़रऊहा, कहा जाएगा साहिब कुरान से। मालूम है साहिब किसको कहते हैं? जो चिमटा हुआ हो, यानी कि जिसका ओढ़ना बिछौना। बीबी को साहिबा कहा जाता है इसलिए कि वो इंसान की शौहर की लाइफ पार्टनर होती है, उसके साथ में हमेशा रहती है। इसलिए कहा गया कुरान पढ़ने वाले या कुरान के साहिब से, यानी कि जिसका ओढ़ना बिछौना, जिसका सोना कुरान से शुरू होता हो, उठना कुरान से शुरू होता हो, चलना कुरान से शुरू होता हो, जिक्र अस्कार कुरान से शुरू होते हो, मेरे भाइयों, उससे कहा जाएगा इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया, कि तुम कुरान को पढ़ते जाओ तरतील के साथ, जिस तरीके से दुनिया में पढ़ा करते थे, और अपनी मनाजिल को तय करते जाओ। तुम्हारी सबसे आखिरी मंजिल वही होगी जहां पर तुम सबसे आखिरी सूरत को पढ़ोगे, सबसे आखिरी आयत को पढ़ोगे। मेरे भाइयों, हमें सोचना है कि हमने कुरान को पढ़ा है, कितने कुरान दोहरा लिए हैं, कितना कुरान के अंदर गौर व फिक्र किया है, ये हमारे ऊपर है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तजलू बुयूतकुम मकाबिर मिन शैतान यनफिरु मिन बैत लज़ी तुक़रअ फीही सूरतुल बक़रा। आज शैतानी चीजें हमारे ऊपर बहुत सवार हो जाती है। थोड़ा सा सर दर्द हुआ, शैतानी असर है, हवा का असर है, पेट दर्द हुआ, हवा का असर है, बीमारी पकड़ी नहीं जा रही, हवा का असर है, काहिरों को बुला करके, शैतानों को बुला करके, जादूगरों को बुला करके, टोटके करने वालों, और अल्लाह की कसम तुम्हारी तौहीद खतरे में है, तुम्हारा ईमान खतरे में है, तुम्हारी जनाजे की नमाज खतरे में है, तुम्हारी 5 वक्त की नमाजें खतरे में है। तुम जादूगरों को बुला करके तुम क्या क्या करते हो, घरों को बनवाते हो, क्या करवा रहे हो? ये जादू नहीं तो क्या है? शैतानी। वो कुफार मुशरिकीन अल्लाह के रसूल के कुरान को क्या कहा करते थे? ये काहिन है, जादूगर है। और जादू का काम कौन कर रहा है मेरे भाइयों? कुरान से जादू का इलाज हो जाया करता है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तुम्हारा ईमान नहीं, तुम 100 कुरान पढ़वाओ, 1000 कुरान पढ़वाओ, बड़े से बड़े आमिल को बुला करके ले आओ, तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा ईमान खतरे में है, तुम्हारा ईमान मजबूत नहीं। अल्लाह की कसम, कितने घर हमारे अहले हदीसों में बर्बाद हो चुके हैं। गैर मुस्लिमों को बुला करके, बाबाओं को बुला करके, पंडितों को बुला करके, संथालियों को बुला करके अपने घरों को बंधवाने वालों, तुमने अल्लाह की कसम कुरान को छोड़ा है। अल्लाह की तुम्हारे पर फटकार है, बेबरकती हमारे घरों के अंदर हो रही है। तो कहने का मतलब ये है अल्लाह से डरो। ला तजलू बुयूतकुम मकाबिर मिन शैतान यनफिरु मिन बैत लज़ी तुक़रअ फीही सूरतुल बक़रा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अब कुरान, हम कुरान खुतबा सुनने आते हैं, बस टाइम पास करने आते हैं, हम कहाँ किताबुल्लाह की बातें सुनने आते हैं, कहाँ हम कुरान सुनते हैं, हमारा टाइम पास हो जाता है। अगर खुतबा ना होता तो हम खुतबे के अंदर जमा ना होते। मेरे भाइयों, ये हाल हमारा हो चुका है। हम कुरान की एक आयत को सुनने के लिए तैयार नहीं, थोड़ा
ذرا سی پریشانی ہو فوراً ہوا کا اثر ہو جاتا ہے، شیطان ہمارے دماغ کو ہمارے مائنڈ کو کیپچر کر لیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن کو پڑھو انشاءاللہ، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اس گھر کے اندر شیطان شریک نہیں ہوتا ہے، شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو میرے پیارے بھائیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو صحیح معنوں میں ماہ رمضان میں کثرت سے کتاب اللہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا اللہ نے خود فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے نبی تمہارے پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے، تلاوت کیجئے میرے بھائیوں۔ آپ 15 منٹ پہلے مسجد کے اندر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ الحمدللہ آپ آرام سے پاؤ پارا، اگر کوئی پڑھنا بہت آہستہ پڑھنا جانتا ہے، اگر وہ 15 منٹ پہلے اذان ہوتے ہی مسجد میں آ رہا ہے قرآن کو کھول کر کے بیٹھ جائے۔ ایک بھی بندہ میں نے ابھی پورے رمضان میں نہیں دیکھا مسجد میں جو قرآن پڑھ کر کے قرآن کھول کر کے پڑھ رہا ہو، الا ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ۔ آپ جا کر کے دیکھو تو میرے بھائیوں دوسری مساجدوں میں جا کر کے دیکھو پوری صفیں ہوتی ہے، مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ پہلے مساجد کے اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، قرآن ادھر ایک بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے ادھر ایک بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بندے پڑھ رہے ہیں بزرگ بھی پڑھ رہے ہیں، یہاں کوئی ماحول نہیں۔ کیوں میرے بھائیوں؟ یہ چیز ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اس لیے مساجدوں کے اندر آئیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ ابھی 15 منٹ ٹائم ہے اس میں گفتگو کر رہے ہیں، مسجد میں آ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی مچھلی بیچ رہے تھے ماشاءاللہ کچھ لوگ وہاں پر باہر کھڑے ہو کر کے ابھی خطبہ شروع ہونے سے پہلے 2-3 منٹ پہلے کیا چل رہا تھا وہاں پر۔ یہ مساجد کا احترام ہمارے اندر رہ گیا میرے بھائیوں، نہیں مساجد کا احترام کرنا سیکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے ہم تمام مسلمان بھائیوں کو صحیح معنوں میں ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہندوستان کے حالات خراب ہیں، اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی جہاں کہیں بھی مسلمان ہو اللہ تو ان کی حفاظت فرما، غیب سے ان کی مدد فرما، ہمارے ایمان کو مضبوطی دے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا بنا۔ اللہ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال کثیرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے رمضانوں کو قبول فرما، ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو آ چکے ہیں اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ نہیں پائے ہیں اللہ تو ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔